باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دن کربلا مقدسہ میں اربعین کا دن ہے، اور اربعین کی فضیلت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جس میں وہ آپ علیہ السلام مومنوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اور ان 5 اوصاف میں سے ایک زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین مومنین کے اوصاف میں سے شامل ہے۔ جو زیارت اربعین انجام دیتے ہیں یقیناً یہ اوصاف مومنین میں سے ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے جو اربعین کی زیارت انجام دیتا ہے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کربلا میں ہو تو وہ زیارت کو انجام دے سکتا ہے، بلکہ اگر دور سے بھی کوئی شخص ان کے توجہات جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریح مبارک کی طرف ہے، اور وہ ان کی توجہات اور ان کی سوچ اور فکر میں ہائرہ کی طرف ان کی فکر ہے، کربلا کی طرف وہ متوجہ ہے، یہ شخص جو زیارت کر رہا ہے یہ یقیناً ان مومنین کی اوصاف کو انجام دے رہا ہے کہ جو ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ زیارت اربعین مومنین کے اوصاف میں سے ہے، اور زیارت اربعین اس ٹائم کربلا مقدسہ میں ایک عظیم تعداد موجود ہے۔ ان حالات میں بھی کہ جہاں زیادہ حالات سازگار نہیں ہیں، بلکہ کچھ گورنمنٹس نے تو بالکل اجازت ہی نہیں دی ہے کہ کوئی جو ہے وہ زیارت کے لیے جا سکے وبا کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں تک ممکن ہو سکا الحمدللہ مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد، کروڑوں کی تعداد وہ کربلا مقدسہ میں موجود ہے۔ اور آپ یقین فرمائیں کہ بالکل کربلا میں اس ٹائم جگہ نہیں ہے حتیٰ کہ، لیکن یہ ہے کہ ایک معجزہ ہے یہ، اور لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ایک عظیم تعداد اور نہایت خوشگوار دن آج رہا اور ہے الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کسی سال بھی چونکہ اہمیت زیارت یقیناً علماء نے لوگوں کے لیے بیان بھی کیے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ مذہب شیعہ کا اس کو ایسی بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ آج کے عظیم شاعر میں سے، شیعوں کے عظیم شاعر میں سے، اور وہ اخلاق اور وہ عادات جو شیعوں کے عادات ہے اس میں سے ایک مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے، مخصوصاً روز اربعین، یعنی اربعین کے روز ان شیعوں کے آج کے جو شیعیان حیدر کرار ہے، بلکہ میں یہ کہوں محبین اہل بیت ہے، چونکہ تعداد میں سے یہ نہیں ہے کہ یہ سارے شیعہ اثنا عشری ہے، بلکہ اس میں سے ایک تعداد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو شیعہ نہیں ہوتے، اور اس میں سے ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے کہ جو اصلا مسلمان نہیں ہوتے لیکن یہاں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سب ان کو ہم محبین اہل بیت علیہم السلام سے تعبیر کریں گے، اور الحمدللہ نہایت ہی خوبصورت طریقے سے عزاداری کے ساتھ اور مولا امام حسین علیہ السلام سے اپنے اظہار عقیدت کے ساتھ ساتھ یہ دن گزرا، اور ایک بہت بڑی تعداد آج شرکت فرمائی۔ یقیناً جیسے علماء پہلے سے ہی ان چیزوں کی طرف زور دیتے رہے، ان کی تاکید کرتے رہے لوگوں کے لیے کہ زیارت اربعین اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا ثواب ہے۔ زیارت کی اربعین کی ایک فضیلت میں سے یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک رسمی حیثیت ہوتی ہے، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، بہت بڑے فضائل ہیں، اور ہم یکم سفر سے آج تک وہ احادیث پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن یہ زیارت اربعین کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیارت خود اربعین کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری
جنہوں نے سب سے پہلے یعنی سب سے پہلا زوار جابر بن عبداللہ انصاری ہے کہ جو امام کی وہاں سے روانہ ہوا اور 40 کے لیے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر پہنچے۔ بہت ہی طولانی سن و سال جابر بن عبداللہ انصاری کی، یعنی جو عمر مبارک تھی ان کی وہ بہت زیادہ تھی، تو وہ یہ کل معرفت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ کربلا آئے ہیں۔ تو سلسلہ زیارت جو ہے، چونکہ یہ خود ایک صحابی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فقیہ بھی ہے، چونکہ فقاہت کا اندازہ ان کا یہی ہے کہ یہ کافی ائمہ کے ساتھ رہ چکے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، اور حتیٰ جنگوں کی حالت میں کسی حالت میں بھی یہ جناب ختیم مرتبت کے ساتھ ان کی زندگی رہی۔ تو سب سے پہلے سلسلہ زیارت امام حسین علیہ السلام روز 40 سے شروع ہوا، اور یہ جابر بن عبداللہ انصاری نے انجام دیا۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد مہدی خان افتخاری صاحب لکھنؤ ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور قبلہ کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعا آپ کی سلامت ہے جی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ آج کے دن 40 کے روز آپ حاضر ہوئے۔ یقیناً مصروفیات بھی تھے اور لیکن اس کے باوجود مجلس پڑھنا ہے 4:30-5 بجے مجلس پڑھنا ہے بھی بس۔ جی قبلہ بالکل ہمیں احساس ہے، اور ہمیں خدمت کا یہ موقع آپ نے فراہم فرمایا، نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ جی قبلہ میں سب سے پہلے وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور یقیناً مومنین بھی منتظر ہے، تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں گا جہاں تک ہو سکے۔ زیارت 40 حسینی کی کیا فضیلت ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، صلی اللہ علیہ یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی القتیل الابرات۔ مومنین کرام، زیارت امام حسین علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ بے شک مشہور روایت وہی ہے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت کی آغوش میں سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین جلوہ فوز تھے اور پیغمبر ان کو پیار کر رہے تھے، اور عائشہ نے پوچھا کہ آپ حسین کو بہت چاہتے ہیں، کہا ہاں، لیکن پیغمبر کے آنکھوں سے گریہ جاری ہو گیا اور پیغمبر رونے لگے، تو پوچھا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ افسوس یہ ہے کہ میری امت میرے اس لال کو 3 روز کا بھوکا پیاسا قتل کر دے گی، اور جو اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ 1 حج 1 عمرے کا ثواب، تو پیغمبر نے فرمایا 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ پھر تعجب کیا، پھر پیغمبر نے فرمایا 3 حج 3 عمرے کا ثواب۔ جتنا وہ تعجب فرماتی رہی اتنا پیغمبر فرماتے رہے، یہاں تک کہ 90 حج 90 عمرے کا ثواب بیان فرمایا۔ تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور بڑی ترغیب دلائی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان متعدد احادیث ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کو زینت بخشی ان حدیثوں سے، اور علماء ایران و عراق نے اور دیگر علماء نے گہو بلاد کے ان حدیثوں کو عوام تک پہنچایا، فضیلت زیارت امام حسین بیان کرتے رہے۔
ہر دور میں ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شعراء کو ترغیب دلائی اور ذاکرین کو ذکر حسین کو ترغیب دی اور انعامات اکرام سے بھی نوازتے رہے تاکہ مرثیہ خواں حسین ابن علی کے شان میں مراسیے کہتے رہیں، مداحان مداحی اہل بیت کرتے رہیں، شعراء خطبہ حق اہل بیت ادا کرتے رہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ اجر رسالت ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ زیارت امام حسین کرنے کے لیے جو آ رہے ہیں وہ گویا اجر رسالت ادا کر رہے ہیں۔ عالم ارواح میں جن کی روحوں نے ولایت ائمہ طاہرین کا اقرار کیا تھا، وہ آ کے کربلا میں اپنی روحوں کا یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نے عالم ارواح میں جو اقرار کیا تھا ہم زیارت سرکار سید الشہداء کر کے اس قائد کو تجدید کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، آپ تو عراق میں موجود ہیں، خوش نصیب ہیں، ہماری طرف سے آپ کی جو ہے خدمت میں سرکار سید الشہداء ہماری اس جو ہے وہ خدمت کو قبول کرے کہ واقعا ہمیں بڑا شرف ملا کہ آج آپ نے ہمیں یہ اس قابل سمجھا کہ سرکار سید الشہداء کے جوار سے ہمیں آپ نے جو ہے وہ رابطے میں رکھیا۔ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ ہم کربلا میں نہ ہوتے ہوئے کہ ہم کو یہ حضوری کا شرف ملا کہ ہم نے آج نماز کے بعد زیارت پڑھائی جو لوگوں کو، تو یہی شرف کہ دیکھو کبھی دل چھوٹا نہیں کرتے، سرکار کسی بھی طریقے سے بلا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہماری روح کو یہ شرف عطا ہوا کہ ہم سرکار سید الشہداء کی زیارت آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ ہم بہت ممنون مشکور ہیں آپ کی پوری ٹیم کے کہ آپ نے یہ شرف بخشا کہ ہم آج فضیلت زیارت میں کچھ عرض کریں۔ یقیناً بہت بڑا کرم ہے، بہت زیارت کی فضیلت ہے۔ انسان کے ایک قدم پہ روایتوں میں ملتا ہے، حدیثوں میں آیا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ کوئی زائر جو زیارت کے لیے آتا ہے ایک قدم جب رکھتا ہے تو 1,00,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 1,00,000 حسنات اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا شرف ہے۔ زائر امام حسین کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ جب زیارت کرتا ہے تو جیسے آج جو ہے نو مولود ہو جاتا ہے، اب اس کے سابق سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے بطن مادر سے ابھی جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ خدا تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرمائے، خدا ہر سال پھر سب کو توفیق زیارت عنایت فرمائے۔ جوار سرکار سید الشہداء میں حاضری کا سب کو شرف اسی طرح سے حاضر ہوتا رہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے یہ ایسے نہیں آیا ہے، یہ علماء کی خدمت ہے، یہ ہمارے ائمہ کی احادیث ہے کہ جو علماء نے ائمہ کی احادیث پہنچائی ہے۔ سمجھے آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں آج ایسے ہی لوگ چلے آ رہے، نہیں، لوگوں کو احادیث سنائی گئی ہے، واقعات سنائے گئے ہیں، دور متوکل یاد دلایا گیا، ملائینوں نے جنہوں نے قبر حسین پر حل چلوائے، جنہوں نے نشان قبر مٹانا چاہا، لیکن لوگ زیارت کے لیے اس وقت بھی جاتے تھے، ہاتھ کٹوا کے گئے، مال قربان کر کے گئے، جانے پہ جانے فدا کر کے گئے، ہر طریقے سے لوگ زیارت امام حسین کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ کبھی نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ یہی ہماری یہ مظلوم کربلا کا یہ پیغام ہے کہ ساری دنیا پہ جا رہا ہے کہ دنیا دیکھے ایک مظلوم کے ماننے والے گوشے سے دیار سے چلے آ رہے ہیں اور پا برہنا سر برہنا سر پیٹتے ہوئے یا حسین کہہ کے آگے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مولا ان عزاداروں کو سلامت رکھے، ان جو ہے علماء کو سلامت رکھے جو زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ خدا ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، حوائج پوری کرے۔ آپ یقین جانیے زیارت کرنے سے کیا شرف ملتا ہے۔ اگر فقیر ہوتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں، انسان مشکلات میں گھرا ہوتا ہے تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب خداوند عالم کسی کی بخشش کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے مقدر میں زیارت حسین تحریر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے فرمائی۔ یہ بسم اللہ جی، تو یہ بڑا شرف ہے زیارت امام حسین کا واقعاً کہ جو قبر امام حسین تک پہنچ جاتے ہیں، نہیں پہنچ سکتا تو دور سے زیارت کرتا ہے اور جو ہے وہ دور سے زیارت کر کے یہ ثبوت دیتا ہے کہ فرزند زہرا ہم دور ضرور ہیں
لیکن مولا ہم نے آپ کی یاد سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم دور سے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ مولا دور سے ہماری اس زیارت کو قبول فرمائیے، اس حاضری کو قبول فرمائیے۔ یہ واقعاً ہر مومن کی ہے، علامات مومن میں جو 11ویں امام نے ذکر کیا ہے اس میں زیارت اربعین ہے، اور ہر مومن اس فرض کو ادا کر کے بتاتا ہے کہ واقعاً ہم ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ طاہرین پہ ثابت قدم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً زیارت کی ایک عظیم فضیلت ہے۔ یہاں ایک سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر طول تاریخ کو، جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ متوکل عباسی کا دور یا اس قدر جو ہے وہ سختیاں جو کہ گزری ہے، لوگ ہاتھ کٹواتے تھے اور قتل ہوتے تھے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، لیکن پھر بھی معصومین نے کسی کو منع نہیں فرمایا کہ آپ زیارت کے لیے نہ جائیں، اور اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا؟ جی، یہ شرف ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس بات کو واضح طور سے بیان کیا کہ قبر حسین کی زیارت انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہم ہے، سبحان اللہ، کتنی اہم ہے۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے سرکار سید الشہداء کی قبر کی زیارت نصیب ہو، بے شک واقعاً۔ اور اس کے لیے لوگوں نے اپنے مال، اپنی جان کا نذرانہ دیا۔ عہد معصومین میں لوگ جاتے رہے، یعنی یہ سوچئے متوکل کا دور ایسا ہے کہ جس میں 10ویں امام اور 11ویں امام کا زمانہ ہے۔ بہت ٹیکس متوکل ملعون نے لگایا تھا، وہ ٹیکس دے کے لوگ گئے۔ پھر لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ اگر لوگ آتے ہیں تو ایک ہاتھ کاٹ دو، زیارت کے لیے جائیں۔ لیکن معصومین نے کسی کو روکا نہیں۔ یہ قربانی دینا معصوم کا، مومنین کو نہ منع نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو زیارت حسین رکنا نہ چاہیے، اللہ اکبر، کسی بھی حال میں۔ اور کسی دور میں زیارت حسین رکی نہیں، لوگ جاتے رہے، بے شک۔ ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون زیارت امام حسین کے لیے پہنچی تو 1 سال گئی تھی تو ایک ہاتھ کٹوا چکی تھی۔ جب وہ پہنچی تو کہا دوسرا ہاتھ بھی کٹوانا پڑے گا، اس نے دوسرا ہاتھ بھی اپنا کٹوا لیا، اور اس طریقے سے امام کی خدمت میں جو ہے وہ زیارت کے لیے گئی۔ ایک خاتون جو ہے بطن میں اپنے بچہ لے کے گئی تھی، لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے ذبح کر دیں گے تب زیارت کے لیے جاؤ گی۔ اس نے کہا ہمیں یہ منظور ہے، اور اس نے اپنے جو ہے بچے کو وہاں قربان کر دیا اور زیارت امام حسین کے لیے تشریف لے گئی۔ لوگ کتنی قربانیاں دے دے کے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس غریب کی قبر ہے کہ جس نے ایک دن میں پورا بھرا گھر لٹا دیا، کس کے لیے؟ شریعت مقدس اسلام کے لیے، تحفظ قرآن، تحفظ شریعت کے لیے، حلال و حرام کی خاطر حسین نے بھرا گھر لٹایا۔ بے شک۔ یہ حسین ابن علی کہتے تھے یہ بے پردہ ہوئی خواتین، یہ زہرا کی بہو بیٹیاں بے پردہ ہوئی، بے مقنع ہوئی، لیکن آج بس بتانا یہ تھا کہ دیکھو اسلام مظلوم ہے، ہم اسلام کی بقا کے لیے نکلے ہیں، ہم فرض واجب کرنے نکلے ہیں، ہم اس کی خاطر برہ نظر آپ کو بتا دیں کہ جب محضر شہادت پیش ہوا تھا تو اس میں یہ شرط لکھی کہ زینب ام کلثوم کو بے مقنع و چادر بازاروں میں دربار میں جانا پڑے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار سید الشہداء تڑپ گئے اور نانا سے کہا نانا یہ شرط ہٹوا دیجئے، یہ شرط ہٹوا دیجئے۔ جبریل سے کہا، جس کو جو ہے وہ نسیم امروہوی مرحوم نے کہا ہے کہ خالق سے جا کے کہتے کہ اتنا کرم کرے، ایک شرط بے ردائی زینب کو کم کرے۔ لیکن جبریل واپس آیا اور سر جھکا کے کھڑا ہو گیا محضر رسالت میں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا پروردگار کہہ رہا ہے یہ شرط بڑی اہم ہے، کیونکہ بیوی زینب ام کلثوم کا بازاروں میں جانا ہی بنی امیہ کی ساری پول کھول دے گا، سلطنت امیہ کی دھجیاں اڑ جائیں گی، دنیا میں حق کا بول بالا ہو جائے گا۔ زہرا کی بیٹیاں بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرائی گئی، لیکن یہ ہے یہ اسلام کی بقا کے لیے کیا، سر بلندی اسلام کے لیے کیا۔ آج جو اذان باق ہے یہ مرحوم نے کرم ہے کاروان اہل بیت،
آج جو ادا ہو رہی ہے، آج جو ہم اشک بارانی کر رہے ہیں ان کی مظلومیت پر، واقعاً کوئی گھرانہ ایسا نہ ملے گا کہ ایک دن میں جس نے اپنے گود کے بالوں کو قربان کر دیا۔ واقعاً وہ شہزادیاں شہزادیاں لائق تحسین ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ بی رباب جیسی کون ہوگی جسے ایک بچہ کربلا میں سے شعبہ تیر کا نشانہ بنا اور ایک بیٹی پیوند زندہ نشام ہو گئی۔ اللہ اللہ کربلا تمنا دل میں رہ گئی، رہائی نہ ملی، قید خانے کی پیوند ہو کے رہ گئی بیٹی۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا وہ ہے، کمال ہے۔ جو لوگ زیارت شام یا زیارت کربلا میں حاضر ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ واقعاً قدرت طلب کرتی ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ جوار سید الشہداء تک آنا، یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ واقعاً ہم مظلوم کے ساتھ، ہماری روحوں نے جو ولایت کا اقرار کیا ہے، ہم اس پر جو ہے وہ سیادہ بچھا کے ثبوت دیتے ہیں حجر رسالت کا۔ ہم مجالس برپا کر کے اشک بارانی کر کے ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سرکار سید الشہداء عبداللہ الحسین کے ساتھ ہیں۔ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے۔ شہزادہ کا واقعاً یہ بہت شرف ہے کہ جو جس کو شرف زیارت ملے، کیونکہ مغفرت کے لیے اور انسان کے خود دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں زیارت امام حسین میں۔ دنیاوی فائدے یہی ہیں کہ انسان کو امنیت نصیب ہوتی ہے، انسان کو وسعت رزق نصیب ہوتا ہے، جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے اولاد نصیب ہوتی ہے، جو مقروض ہوتا ہے اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے ضمیگیر ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ پریشانیاں بیماریاں دور ہوتی ہے۔ یہ بڑا شرف ہے زیارت امام حسین کا۔ ہماری دعا ہے کہ ہر ایک زیارت حسین نصیب فرمائے خداوند۔ الہ آمین، الہ آمین۔ قبلہ ایک سوال آپ کی خدمت میں اضافہ کرتا جاؤں کہ ظاہر ہے کہ مومنین کی ایک تعداد جو ہے اس ٹائم الحمدللہ کربلا مقدسہ میں موجود ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کچھ ایسے مومنین بھی ہے جو راہ دور سے زیارت امام حسین علیہ السلام کی یقیناً ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے، تو وہ کیسے دور سے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم زیارت کی اس عظیم ثواب میں شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم زیارت امام حسین کا قصد کرو تو اپنے گھر بلندی پہ چلے جاؤ، جی، اور جانے کے بعد برا کا رخ کر کے کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں وہی ثواب ملے گا جو انسان کربلا کی زمین پہ کھڑا ہو کے زیارت پڑھ رہا۔ سبحان اللہ، وہی ثواب تمہیں نصیب ہوگا۔ جی، گھر بالا خانے پہ بلندی پہ جا کے اس زیارت کو اتنا ہی پڑھ لو، جی، یہ نہ سمجھے انسان کہیں سے سلام کرے آل محمد جواب ضرور دیتے ہیں، کیونکہ ہم اذن دخول میں پڑھتے ہیں کہ تسمعوا کلامی و ترد جوابی، آپ ہماری بات سن رہے ہیں، انت حیٌ، آپ زندہ ہیں، ہم اپنے ائمہ کو زندہ سمجھ کے زیارت کرتے ہیں، بے شک بے شک ہم زندہ سمجھ کے زیارت کرتے ہیں، تو دور سے زیارت کرنے والوں کو بھی وہی ثواب ملے گا، دور سے توسل کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ جو قریب کھڑے ہو کے زیارت پڑھ رہا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ یہ بلاد کا جو ہے فاصلہ ہے، ملکوں کا فاصلہ، لیکن عزیزان گرامی آل محمد کے لیے کوئی حجابات نہیں ہوتے۔ جی بے شک بے شک، وہ سبحان اللہ، دیں گے آپ جیسی قصد کر کے زیارت پڑھیں گے آپ کو وہی ثواب نصیب ہوگا اور آپ کی زیارت مقبول بارگاہ امام حسین علیہ السلام ہوگی۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ اربعین حسینی جو کہ آج کل کے دور میں یقیناً شیعوں کی پہچان بن چکی ہے، عرض یہ ہے کہ اربعین کا امام زمانہ علیہ السلام سے کیا رابطہ ہے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ دیکھیے اربعین امام سے ہمارا رابطہ اربعین امام سے یہ ہے کہ عزیزان یاد رکھیے کہ انبیاء، شہداء، صلحاء، علماء کی روحیں آتی ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ جی بے شک، تمام انبیاء تشریف لاتے ہیں۔ بے شک، ہمارا وقت کا امام کسی گوشے میں کھڑا ہوگا، جس نے جو ہے وہ اپنے امام کو جو ہے وہ سلام اس طریقے سے کیا،
ہم اتباع کرتے ہیں اپنے امام حجت کی. امام حجت علیہ السلام نے زیارت ناہیہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ زیارت امام حسین کیسے کرنا چاہیے. ہمیں زیارت امام حسین کرنے کا اس طریقے سے امام کو نے فرمایا کہ جب تم زیارت امام حسین کرنے کے لیے جاؤ تو تم اس طریقے سے امام کو سلام کرو اور اس طریقے سے امام کو پرسا دو. وقت امام نے کہا کہ جو ہے وہ آپ غم میں ڈوبے ہوئے رہو اور اپنے کو پریشان حال غم میں جو ہے وہ غرق غم میں رکھ کے جو ہے اس طریقے سے کرو. میرا سلام ہو اس پر کہ اپنے زخموں کے خون سے جسے غسل دیا گیا. اللہ میرا سلام ہو اس پر کہ جس نے نیزوں اور تلواروں کے جاموں کے ساتھ شربت شہادت پیش کیا. میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی دل کی رگوں کو دشمنوں نے تیر سے کاٹا. میرا سلام ہو اس پر اس مظلوم پر کہ جس کی داڑھی کو اس کے خون سے خیزاب کیا گیا. میرا سلام ہو ان چہروں پر جو خاک آلودہ ہو گئے. میرا سلام ہو اس برہنہ بدن پر کہ جس کے لباس کو لوٹ لیا گیا. میرا سلام ہو اس دندان مبارک پر کہ جن کے ساتھ ان کی چھڑی کے ساتھ بے ادبی کی گئی دندان کی. میرا سلام ہو ان پر ان سروں پر جو نیزوں پر بلند کیے گئے. میرا سلام ہو ان پر لبہائے مبارک پر جو پیاسے اور خشک تھے. میرا سلام ہو ان ٹکڑے ٹکڑے اعضاء پر. میرا سلام ہو ان سروں پر جو نیزے پر بلند کر کے شہر پر شہر لے جائے گئے. میرا سلام ہو اس مخدرات پر کہ جنہیں اسیر کر کے در بدر پھرایا گیا. امام نے یہ زیارت پڑھ کے بتایا کہ دیکھو ہم اپنے جد کے لیے اس طریقے سے زیارت پڑھتے ہیں اور ہم خون کے آنسو روتے ہیں اپنے جد کو اس طریقے سے. جب ہمارا وقت کا امام اس طرح سے زیارت کرتا ہے اور ہر ہمیشہ امام کی زیارت کو حاضری دیتا ہے, میدان عرفات میں بھی جاتا ہے تو اپنے جد کے مصائب پڑھتا ہے, تو کربلا میں آج وقت کا امام کیسے جو ہے وہ حاضر نہ ہوگا. عزیزان گرامی انہی جتھوں کے درمیان امام شامل ہوں گے. میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ ایک مرجع تھے عراق کے, انہوں نے جو ہے وہ سر سے امامہ پھینکا اور جو ہے ماتم شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا آقا آپ کیسے امامہ پھینک اس طرح سے آپ ماتم کر رہے ہیں؟ کہا تمہاری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے, ہمارا وقت کا امام یہاں پہ ماتم کر رہا ہے, سر و سینہ پیٹ رہا ہے. ارے تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے وقت کے امام. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے امام کی اتباع کرے, امام حجت علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے کربلا معلی میں خضوع و خشوع کے ساتھ زیارت پڑھے اور امام کے بارگاہ میں دست میں دعا ہو کہ اللہم لا تجعل آخر العہد, مجھے پروردگار ہماری زندگی کے آخری زیارت قرار نہ دینا, ہمیں بار بار اس زیارت کا شرف بخشنا, ہمیں ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو, ہمیں پھر کربلا آنا نصیب ہو, ہم سے پھر کربلا آنا نصیب ہو. امام حجت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے ہر مومن کو چاہیے کہ ان کے بابا نے جو فرمایا ہے 11ویں امام نے اس حدیث کو مد نظر رکھے اور علامات مومن کو فالو کرے. 51 رکعت نماز جو مولا نے بتائی, خاک پہ سجدہ بتایا, بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا بتایا, المشتری فیروز عویق کی پہننے کو بتایا, زیارت 40 بتائی, تو یہ ہم سے کبھی فوت نہ ہونے پائے. خداوند عالم ہماری زندگی کا یہ آخری چہلم قرار نہ دے, ہم سب کو پھر چہلم بنانے کا شرف بخشے. الہی آمین. جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں, بسم اللہ کیجیے. ہمارا بھی یہی پیغام ہے کہ خدا سب کو سلامت رکھے, زائرین امام حسین کی دعاؤں کو قبول فرمائے, خدا ہر ایک کو سے زیارت عطا فرمائے, ہر ایک کی زندگی میں بار بار زیارت حسین نصیب ہوتی رہے. جو فقراء مغربا ہیں ان کو بھی یاد کریے, وہ بھی زیارت حسین کو جائیں اور امام کی زیارت کو کریں, اتباع کریے, اپنے واجبات کو انجام دیجئے, ولایت اہل بیت پر کاربند رہیے, سختی سے محبت اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑیے, دامن اہل بیت کو. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے اور یہی آنسو ہماری نجات کا ذریعہ ہے, ورنہ
ورنہ ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں ہے. خدا انہی آنسوؤں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے گا. وآخر دعوانا قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی طرف سے اور آپ کی پوری فیملی کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے. آپ سے انہی خوبصورت کلمات کے ساتھ ہی آپ سے التماس دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد مہدی خان صاحب، محمد مہدی خان افتخاری صاحب. بہت خوبصورت گفتگو اور بہت ہی اپنے جو انہوں نے اظہار عقیدت پیش کی حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ. یقیناً یہی جذبات، یہ تو خیر عالم دین ہے ماشاءاللہ، یہی جذبات ہمارے حتیٰ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی یقیناً جذبات رکھتے ہیں. اور حضرت سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ جو ایک خاص ربط ہے مومنین کا، وہ یقیناً کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اور حتیٰ وہ افراد بھی انکار نہیں کر سکتے جو مذہب شیعہ کو اور پیروکار شیعہ کو پسند نہیں کرتے. وہ لوگ بھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ اس قوم کا جوان ہے، بوڑھا ہے، خاتون ہے، بچہ ہے، جو بھی ہے، وہ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. ایک خاص عقیدت ہے اس قوم کی. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ یہ عقیدت کوئی اور عقیدت نہیں ہے، یہ یقیناً ایک اجر رسالت کو انجام دے رہے ہیں، اجر رسالت دے رہے ہیں. چونکہ اس زمانے میں جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لوگوں کو حیوانیت سے نکالا، لوگوں کو اس مشکلات میں، جو جہالتوں میں لوگ گرے ہوئے تھے، ان سے نکال دیا، تو لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کرنی چاہیے. تو وہی نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. فرمایا کہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو ہمارے اہل بیت سے مودت کا اظہار کیا کرو. اگر کچھ دینا بھی ہے تو مودت کا اظہار کیا کرو، یعنی اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس مودت اہل بیت جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ جو ہمارے اس قوم کے لوگ ہیں وہ در حقیقت اجر رسالت انجام دے رہے ہیں، مودت اہل بیت انجام دے رہے ہیں. اور اس کی ثبوت جو ہے، جیسے انہوں نے بھی وہ روایت تلاوت فرمائی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ مومنین کی، یقیناً اولاً تو یہ چیز ہے کہ دیکھیں مومن ہوتا کون ہے. دیکھیں مومن وہی ہوتا ہے کہ جو ایمان رکھنے والا ہے. اور ایمان رکھنے کے لیے ضروری ہے، ہمارے فقہ کی بات میں کر رہا ہوں، دوسری فقہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے فقہ میں ایمان جو ہے، اگر انسان یہ کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کی وحدانیت کو مانتا ہوں اور یہ کافی ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے مکمل. ہمارے فقہ کی بات کر رہے ہیں. جب تک آپ، یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ فقط ایمان، یہاں پر یہ ایمان ہے، لیکن ایمان جو ہے کامل نہیں ہوا. شرط رکھیے امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث، ہر چیز کے لیے شروط ہوتے ہیں. جب تک آپ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، یقیناً یہاں تک تو تمام کے تمام جتنی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ یہاں تک تو مانتے ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہے تو یہ شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہے، اور یہ اہل ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ کافر ہے، رسالت کا جو منکر ہے. تو ہمارے مذہب شیعہ میں علی ولی اللہ بھی اسی طریقے سے ہے. ہمارے فقہ میں، فقہ جعفریہ میں، فقہ اثنا عشریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہی کچھ ہے کہ اگر کوئی شخص علی ولی اللہ کا اقرار جب تک نہیں کرے گا، اس کو اہل ایمان ہم نہیں سمجھتے. وہ اہل ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے. تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو اہل ایمان ہے، یعنی جو اپنے آپ کو جو اہل ایمان، پھر اس ایمان کو بھی ثابت کرنے کے کچھ موارد ہوتے ہیں. تو ان موارد میں سے ایک جو ہے وہ زیارت اربعین ہے. یہ شخص جو زیارت انجام دے رہا ہے، امام نے فرمایا کہ ان 5 علامات میں سے ایک جو ہے وہ زیارت اربعین ہے. یعنی
خود زیارت اربعین کی ایک خاص فضیلت ہے۔ اور جیسے ابتدائی پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت بڑا سلسلہ ان کا شروع ہوا، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو فضیلتیں لکھی گئی، اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہر قدم پر 1000 نیکیاں ہے، 1000 گناہ معاف ہوتی ہے، 1000 حج کا ثواب ہے، 1000 عمرے کا ثواب ہے، جیسے انہوں نے 1000 غلاموں کو آزاد کر دیا ہو نسل اسماعیل میں سے، اور اس کے علاوہ 1000 درجے ان کے بڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ یہ سب کے سب جو ہے ایک قدم پہ بھی انسان کو مل جاتا ہے، ایک قدم۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتی ہے جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی، تو زیارت اربعین کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس دن سے زیارت کا آغاز ہوا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فقیہ، ایک باعمل صحابی رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، جو کہ ایک بہت ہی ان کو چونکہ دقت تھی اس چیز میں، اور دقت یہاں تک ہے کہ خود رسول اللہ سے انہوں نے سنا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ زیارت اربعین جب ان کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو وہاں سے ان کو وہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں تھی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس دقت کے ساتھ انہوں نے زیارت انجام دی۔ تو زیارت اربعین کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جہاں اتنے سارے فضائل زیارت کے لکھے گئے ہیں، یہ زیارت شروع کب سے ہوئی تھی؟ زیارت یعنی اربعین کے روز سے، اربعین کے دن سے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے زائر نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خود اہل بیت جو ہے وہ پہلے زائر تھے، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ بے شک پہنچے ہوں گے، وہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خود جو عام انسان ہے ان میں سے سب سے پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، یعنی شروع انہوں نے کر لیا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ جہاں انہوں نے شروع کر دیا تو یہ سلسلہ ہر سال ہوتا رہا، البتہ سخت مشکل دور میں بھی یہ سلسلہ رہا، اور اتنی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لوگ جو ہے وہ بڑی مشکل سے زیارتیں کرتے تھے، اور پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ یقیناً دشمنان اہل بیت جیسے آج کے دور میں موجود ہے، اس دور میں بھی موجود تھے، اور اس دور میں تو ان لوگوں کے پاس حکومت ہوا کرتی تھی، پاور ہوا کرتا تھا، اور مشکلات یقیناً بہت بڑے تھے۔ کہ میں یہیں سے آپ اندازہ لگائیں کہ مرحوم مجلسی کی کتابیں یہ بالکل جو ہے اگر کسی گھر میں یہ پائی جاتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک کتاب اگر آپ گھر میں رکھو گے قتل ہو جاؤ گے، قتل، یا اس کو جا کے زندان میں ڈال دیا جائے گا، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس قدر یعنی مشکلات ہے کہ ان مشکلات میں بھی، جیسے سوال میں نے دوسرا پوچھ بھی لیا قبلہ سے، اور انہوں نے توضیح بھی دی کہ اتنی سخت مشکلات کے باوجود کہ جہاں پہ زیارت حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کہ لوگ ہاتھ کٹوا رہے ہیں، لوگوں کے متوکل کا دور ہے، ہارون الرشید کا دور ہے، اور یہ لوگ اس قدر ظالم تھے کہ خود یہاں پہ کربلا مقدسہ میں، خود یہیں حائرہ میں انہوں نے حل چلا دیے تھے، قبر حضرت امام حسین علیہ السلام پر حل چلا دیا تھا۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک نہیں کئی دفعہ، بعض نے کہا 18 دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر کو منہدم کیا گیا۔ یا آج کل جو بقی کی قبریں جو ان ظالموں نے کی ہے، خدا ان کے اوپر لعنت کریں، انہوں نے جو بقی کی جس طریقے سے انہوں نے وہ قبروں کو منہدم کر دیا، تو یہی سلسلہ تھا جہاں ان کا بس چل جاتا تھا۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اور یہی ہے کہ جہاں ان کی حکومت آ جاتی ہے یہاں پر یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج یہاں پر ان کی کربلا مقدسہ میں خدا ان کو انشاءاللہ مغلوب رکھے، تو یہ آج ان کی حکومت نہیں ہے، اور یہی جو ہے ان کی جہاں پر بھی ہوتی ہے یہ اہل بیت کے وہ دشمن ہے، آپ یقین فرمائیں یہ ایسے دشمن ہے اہل بیت کے۔ بقی افسوس ان شیعوں کے اوپر بھی ہے کہ جو بقی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے۔ آج قبر امام حسین علیہ السلام پر کروڑوں کا مجمع موجود ہے،
اور بقی کی قبر جو ہے وہ منہدم ہے۔ یقیناً ایک پرسہ جو حق بنتا تھا وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی ایک پرسہ حق بنتا تھا کہ مومنین یقیناً ایک پرسہ پیش کرے ان کی خدمت میں، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک کسی کا بھی ہو، جب ان کا بچہ فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے ان کے والدین کو لوگ پرسہ پیش کرتے ہیں، تو ایک حق پرسے کا بقی میں بھی بنتا ہے کہ ہم جو ہے ان کے فرزند مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرسہ یا کہ حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں بھی پیش کرے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج دختر رسول کی قبر وہ جو ہے وہ منہدم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اعلام بالخصوص مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی، جنہوں نے ہر طریقے سے آواز اٹھائی، اور کچھ مومنین نے بھی ہیومن رائٹس کے تقاضے کو برقرار رکھتے ہوئے اس مسئلے کو رکھا ہے، تو یہ سب کے سب جو مشکلات ہے جو وہ ہے، اس میں علماء نے یقیناً آواز اٹھائی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی وائے ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کر لے رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی شخصیت یقیناً تمام اہل بیت کے لیے، اور تمام اہل بیت یعنی جس کو بقی بھی جانا ہے وہ بھی کربلا جاتے ہیں، تو جہاں کہیں بھی ہے ایک خاص مرکزیت حاصل ہو گئی کربلا کو، اور یہ روز اربعین ایک خاص اہمیت ہے اس کی کہ مومنین جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اور آواز یہی ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت نے ہمیں جمع کر لیا ہے۔ یقیناً ایسی ہے، آپ آئیں گے، اللہ ہم سب کی بار بار یہ قسمت ہوتی رہے کہ ہم کربلا آتے رہیں اور یہ زیارت کا شرف حاصل کرتے رہیں۔ آپ جب آئیں گے یقین فرمائیں کہ ہر نسل کا لوگ، ہر نسل کا انسان، ہر قسم کے لوگ، ہر ملک کے لوگ وہ یہاں پر آپ کو ملیں گے، ہر نسل کا، ہر اس کا ان کے لوگ جو ہے وہ کربلا مقدسہ میں موجود ہوتے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنا یہ اظہار محبت کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے شکست ہے۔ جیسے ابھی ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو دشمنی میں جب آتے ہیں تو یہ قبور پر رحم نہیں کرتے۔ آج کل یہ سوال بھی حل ہو گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو یہ ان لوگوں کو کیوں قتل کریں گے، یہ لوگ تو ان کی تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تو آج ان کے لیے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ کوئی بس صرف شکلیں چینج ہے، زمانے چینج ہو گئے، لوگ وہی ہے۔ یہ تو ان سے بھی زیادہ ظالم ہے، انہوں نے تو فقط جسموں کے اوپر ظلم کیے تھے، شہید کیے تھے، یہ تو قبروں کو بھی شہید کرنے والے لوگ۔ قبر میں انسان نے کیا کرنا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں بول رہا، تو اب قبر کے اوپر بھی آپ اس قدر ظالم ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اس دور کے لوگ تو فقط جا کے جب خود معصوم وہاں پر ہوتے تھے ان کو شہید کرتے تھے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ قبروں پر بھی رحم نہیں کرتے۔ اور ہارون الرشید اور متوکل کے دور کے علاوہ بھی یہ لوگ جو ہے کربلا پر بھی حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے نہایت ہی کوشش کی ہے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاتمہ کر سکے، لیکن نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے۔ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہے ہم لوگ، اور انشاءاللہ العزیز ظہور ہوتا رہے گا۔ اس دن میں، آج کے دن میں زیادہ سے زیادہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔